بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ لیکن اس سے پہلے سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو جانب۔ احباب، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، نماز کا وقت ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تیاری کرو نماز۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا، حضور کہاں نماز پڑھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کونے میں چھپ کے پڑھتے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا، حضور آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان، اگر اب بھی چھپ کے نماز پڑھیں تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ عمر فاروق نے کہا، حضور آج نماز کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کفار کا بڑا غلبہ ہے۔ وہاں میرے خدا عمر فاروق گھوڑے پہ سوار ہوئے مکہ کے چوکوں پہ جا کر، گلیوں میں جا کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر چلتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ مکے والوں آ جاؤ، آج میں کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ کا غلام بن کر آیا ہوں۔ آج ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہیں، اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں تو آ جائے، عمر کے راستے کو روک کر دکھا دے۔ خدا کی قسم، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مکے کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا کہ ہائے، آج آدھا مکہ ہم سے چھینا گیا۔ عمر فاروق واپس آئے، حضور سے کہا، اے میرے حضور آپ آگے چلے، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کس کافر کی جرأت ہوتی ہے جو ہمارا راستہ روکے۔ بسلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا۔ اللہ اکبر کی صدا مکے میں پہلی بار یوں گونجی کہ کفر کے کوٹ بھی گر پڑے۔ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا اور مسلمانوں نے کھلے عام عبادت کی۔ اسلام کو طاقت ملی، اور جب میرے نبی نے مکہ سے ہجرت کی، اس وقت کی عمر فاروق نے انوکھی ہجرت کی۔ سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے اور مکے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے پاس۔ اگر کسی کافر میں جرأت ہے تو عمر کے راستے کو روکے۔ اس عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سلام ہے۔ احباب، واقعہ نمبر 2 کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوسی کا نظام پوری دنیا کی جنگی تاریخ میں ایک مثال ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا، اگر آپ دشمن کا ایک جاسوس پکڑ کے مار دو تو سمجھو آپ نے دشمن کے 1000 جنگجو مار دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا ایک جاسوس فلسطین سے واپس آیا اور صلیبی فوج کے بارے میں مکمل معلومات دی۔ سلطان نے اس کو تنخواہ کے علاوہ قیمتی تحائف دیے۔ اس پر فوج کے سپاہیوں نے اعتراض کیا کہ ہم لوگ ہر میدان میں آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، ہمیں قیمتی تحائف کیوں نہیں دیے جاتے؟ تو سلطان نے جواب دیا، جب آپ لوگ لڑتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر آپ لوگ شہید ہو جائیں تو آپ کو یقین ہے کہ آپ کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا اور قبر بھی نصیب ہوگی، مگر میرے جاسوس، میرے وہ گمنام سپاہی ہیں کہ اگر پکڑے جائیں تو انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ میری آنکھیں اور کان ہیں جن سے میں میلوں دور دشمن کو دیکھتا اور سنتا ہوں۔ اگر یہ چاہیں تو اپنے ایمان کا سودا کر کے میرے لیے شکست کا باعث بن سکتے ہیں، مگر وطن سے دور دشمن کے اندر رہ کر یہ لوگ اپنا ایمان نہیں بیچتے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے اپنی جان ہر وقت ہتھیلی پر رکھتے ہیں۔ احباب، واقعہ نمبر 3 کہ ایک بادشاہ راستہ بھٹک کر کسی ویرانے میں پہنچ گیا۔ وہاں جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی میں رہنے والے شخص نے بادشاہ کی بڑی خدمت کی۔ وہ غریب جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے، مسافر سمجھ کر خدمت کی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، جب جانے لگا تو اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور کہا، تم مجھے نہیں جانتے ہو کہ میں بادشاہ ہوں، یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو، جب کبھی کوئی ضرورت ہوگی ہمارے محل میں آ جانا، دروازے پر جو دربان ہوگا اسے انگوٹھی دکھا دینا، ہم کسی بھی حالت میں ہوں گے وہ ہم سے ملاقات کرا دے گا۔ بادشاہ چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد اس کو کوئی ضرورت پیش آئی تو وہ دیہاتی بڑے میاں محل کے دروازے پر پہنچے، کہا بادشاہ سے ملنا ہے۔ دربان نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ اس کی کیا اوقات ہے بادشاہ سے ملنے کی، کہنے لگا آپ نہیں مل سکتے، مفلس و کلاش آدمی ہے۔ اس دیہاتی شخص نے پھر وہ انگوٹھی دکھائی۔ اب جو دربان نے دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ بادشاہ کی مور لگانے والی انگوٹھی آپ کے پاس، بادشاہ کا حکم تھا کہ یہ انگوٹھی جو لے کر آئے گا ہم جس حالت میں بھی ہوں اسے ہمارے پاس پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ دربان اسے اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کے خاص کمرے تک گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر داخل ہوئے۔ اب یہ جو شخص وہاں چل کر آیا تھا اس کی نظر پڑی کہ بادشاہ نماز میں مشغول ہے، پھر اس نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے، اس کی نظر پڑی تو وہ وہیں سے واپس ہو گیا اور محل کے باہر جانے لگا۔ دربان نے کہا مل تو لو، کہا اب نہیں ملنا ہے، کام ہو گیا، اب واپس جانا ہے۔ تھوڑی دور چلا گیا، جب بادشاہ فارغ ہو گیا دربان نے کہا ایسا ایسا آدمی آیا تھا، پھر یہاں تک آیا اور واپس جانے لگا۔ بادشاہ نے کہا فوراً لے کر آؤ، وہ ہمارا محسن ہے۔
واپس لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا آئے ہو تو ملتے جاؤ، ایسے کیسے چلے گئے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت پیش آئے تو آج جانا، ہم ضرورت پوری کر دیں گے۔ مجھے ضرورت پیش آئی تھی، میں آیا اور آ کر دیکھا کہ آپ بھی کسی سے مانگ رہے ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ جس سے مانگ رہا ہے کیوں نہ میں بھی اسی سے مانگ لوں۔ یہ ہے وہ چیز کہ ہمیں جب کبھی کوئی ضرورت ہو، بڑی ہو یا چھوٹی، اس کا سوال صرف اللہ پاک سے ہی کیا جائے کہ وہی ایک در ہے جہاں مانگی ہوئی مراد ملتی ہے۔ احباب میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔